بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوشحال رکھے، عافیت سے رکھے۔ چند ایک ساتھیوں نے خیریت معلوم کیا کہ حضرت آپ کی 2 دن سے کوئی کلپ نہیں آئی، آپ خیریت سے ہیں، آپ کی طبیعت اچھی ہے۔ اللہ کے فضل سے خدا کا احسان ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ الحمدللہ میں عافیت سے ہوں، میں بخیر ہوں، صحیح سالم ہوں۔ اور 2 دن خاموش ہونے کی وجہ یہ رہی کہ اس سے پہلے والی کلپ میں، شاید کہ 2 کلپ میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں عاشورہ کی فضیلت اور محرم کے فضیلت سے متعلق بات پیش کی تھی، حدیثیں پیش کیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ 2 یا 3 دن ہم سب کے لیے عبادت کے دن تھے۔ ہم سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اعمال کیے۔ اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اسی وجہ سے میں 2 دن ذرا خاموش ہو گیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے میں عافیت سے ہوں، آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، میں بخیر ہوں۔ اور انشاءاللہ جو کچھ آپ کے سوالات آ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا، لیکن تھوڑی سی مصروفیت یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی طاقت کے مطابق کچھ تھوڑے عمل یا نیکیاں جمع کرنے کی کوشش۔ بہرحال چند ساتھیوں نے 10 محرم الحرام سے متعلق چند ایک سوالات بھیجے، ان سوالوں کا جواب بھی میں اسی میں پیش کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، جن علاقوں میں، جن جگہوں پر 10 محرم کو اور خاص طور سے عاشورہ کے دن کھانے کی پکوان میں زیادتی کرتے ہیں اور باضابطہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، رواج کے طور پر اس کو مناتے ہیں۔ کسی ساتھی نے لکھا کہ ہمارے یہاں بڑی پابندی کے ساتھ 10 محرم الحرام کو ہر گھر میں کھچڑا بنتا ہے، یہ بنانا کیسا ہے؟ کسی نے یوں لکھا کہ ہمارے علاقے میں مالیدے کا رواج ہے، مالیدہ ہر گھر میں بنتا ہے، 10 محرم کو بنتا ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے؟ کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے؟ کسی نے لکھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو یعنی کہ عاشورہ کے دن ہمارے یہاں مرغ اور پلاؤ کا رواج ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے یہ چند سوالات ہیں جو مختلف علاقے، مختلف ایریے سے ہیں، لیکن ان سب کا جواب تقریباً یہی ہے کہ اس طرح سے محرم کے دن کسی خاص پکوان کو خاص کر کے بنانا اور کھانا صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ کرام سے اور ہمارے بزرگان دین سے ملتا نہیں ہے۔ اس لیے 10 محرم الحرام کو کوئی خاص ڈش بنانا، کوئی خاص پکوان بنانا، پھر کھانا، کھلانا، یہ سب صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ ہم آپ عاشق رسول ہونے کی وجہ سے یا عاشق سیدنا حسین ہونے کی وجہ سے رضی اللہ عنہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے۔ اب ذرا سوچئے آپ، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم آپ دعویٰ کرتے ہیں نبی کے نواسے سے محبت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعویٰ کرتے ہیں، نواسۂ رسول سے محبت کی دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارے ہر کام
ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر طور و طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فرمان ان کے عمل اور ان کے اعمال کے خلاف ہوتا ہے، تو ہم آپ کیسے محبت کرنے والے ہیں؟ یہ محبت ہے یا پھر کچھ اور ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ یاد رکھیے، جب ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا اس کو پسند آتی ہے، ہر ادا، ہر کام، ہر فعل اس کو پسند آتا ہے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم نواسۂ رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے کام تو الٹے سیدھے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ان سب باتوں کی تعلیم دی ہے کہ 10 محرم کو ایسا کرنا ہے یا یوں گزارنا ہے، یا پھر یہ کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو صحابہ، جو تابعین موجود ہیں، انہوں نے 10 محرم الحرام کو ایسا کیا؟ تو ہم آپ جب تاریخ دیکھتے ہیں، حدیثوں کو دیکھتے ہیں، تو ان سب چیزیں ہم آپ کو وہاں پر ملتی نہیں ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ ہم آپ محبت کریں تو ایسا کریں کہ نواسۂ رسول نے اپنی قربانی کیوں پیش کی؟ اس لیے پیش کی کہ نانا کا لایا ہوا دین باقی رہ جائے۔ نانا کے دین کی حفاظت کے لیے نواسۂ رسول نے اپنی قربانی پیش کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی حفاظت کے لیے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے، اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے نواسۂ رسول نے قربانی پیش کر دی ہے۔ ہم آپ اس نواسۂ رسول کے عاشق ہونے کے دعوے دار ہیں، اور ہمارے کرتوت کتنے بیکار ہیں۔ ہم آپ 10 محرم الحرام کو ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ خواتین بھی، مرد حضرات بھی بن ٹھن کر، اچھے کپڑے پہن کر، کسی جلسے کے نام پر، کہیں پہ تعزیہ کے نام پر، کہیں پر پروگرام کے نام پر باہر نکلتے ہیں، گھروں سے باہر، محلے سے باہر کسی میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور اس جمع ہونے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کربلا کا میدان ہے۔ افسوس! تو محبت ایسا ہونا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت ہونی ہے۔ نواسۂ رسول نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی پیش کر دی ہے۔ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو دکھایا، بتایا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جان چلی جائے تو چلی جائے۔ لیکن ہمارے یہاں ماحول یہ ہے صاحب کہ ہم آپ اس دن یعنی کہ 10 محرم الحرام کو تعزیہ کے نام پر کسی میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ سے محبت ہے، نواسۂ رسول سے محبت ہے، اور محبت کا اندازہ ہم خود کریں کہ جب ہم میدانوں میں جمع ہوتے ہیں تو مسجدیں ہماری ویران ہوتی ہے۔ مسجدوں سے مؤذن آذان دے رہے ہوتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ تم نمازوں کی طرف، آؤ تم کامیابیوں کی طرف۔ ہم آپ میدان میں کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں، میدان ہمارا پر اور بھرا ہوا ہوتا ہے، اور مسجدیں ہماری خالی ہوتی ہیں۔ یہ ہیں عاشق رسول، یہ ہیں نواسۂ رسول سے محبت کرنے والے لوگ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ اس نواسۂ رسول کی محبت کی وجہ سے جن کی زندگیوں میں ایک ٹائم کی نماز کے قضا کا ذکر کہیں ملتا نہیں ہے۔ تو خدا کے واسطے ان تمام خرافات سے، ان تمام تر بدعات سے اپنے آپ کو روکیے، اپنے فیملیز کو روکیے، اپنے ملنے جلنے والوں کو سمجھائیے۔ اس دن خوب عبادت کیجیے، خوب عبادت کیجیے، اپنے لیے، اپنے جانے والوں کے لیے، آنے والوں کے لیے، تمام امت کے مسلمانوں کے لیے خوب دعا کیجیے۔
انشاءاللہ خدا کے ذات سے امید ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل، نیکیوں والے اچھے اعمال انشاءاللہ یہ ہم سب کے قبول ہوں گے، اور اسی کے بدلے میں اللہ رب العزت ہم آپ کو جنت میں اور اپنی رضا کے فیصلے سنائے گا۔ ان خرافاتوں کی جگہوں پر، ایسی واہی تباہی کے جگہوں پر جانے سے بچیے۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو محرم کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت، سیدنا حضرت حسنین کریمین سے سچی محبت، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی اچھی والی زندگی ہم سب کو، پیاری والی زندگی ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔